قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا، لوگ باغ باغ کر ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے یہ درخواست کریں گے کہ اپنی اولاد کی شفاعت کریں، تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلیم ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والا نبی ہے۔ تو وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کلامت اللہ ہے، تو تم ایسا کرو ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگ میرے پاس آ جائیں گے تو میں کہوں گا میں ہی کروں گا، پھر اپنے پروردگار سے اجازت مانگیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت مل جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کریں گے جو میں ابھی اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ حمد کے وہ کلمات اس وقت اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الہام کر دیں گے، پھر میں اس کے سامنے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ مجھ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھا لو، کہو گے جو مانا جائے گا، مانگو گے جو دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جی میری امت کو بخش دے، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جی میری امت کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ جس کے دل میں گندم یا جو کے برابر، کہ گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے اور ایسا ہی کریں گے، بعد میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور پھر اسی طرح حمد بیان کریں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھا، کہو گے مانا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیں گے اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، اللہ جی میری امت کو بخش دے۔ تو حکم ہوگا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو اسے جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری دفعہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حمد بیان کریں گے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھا، جو کہو گے مانا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے وہ شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جی میری امت کو بخش دے، پھر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جی میری امت کو بخش دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم میں سے نکال کر لے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے اور اس کو نکال کر لے آئیں گے۔